نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضرات اساتذہ کرام حدیث طلباء بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ایک مسلمان کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ جی کے جی اسلام کے اوپر عمل کرے اور اسلام پر اس کو موت آئے۔ ظاہر سی بات ہے اسلام پر عمل کرنے کے لیے اسلام کا علم ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر حدیث میں ہر مسلمان کی ذمہ داری کو ذکر فرمایا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض۔ فرض آپ سمجھتے ہیں ضروری امر کو کہا جاتا ہے۔ اگر فرض چھوڑ دیا تو پھر اس کے لیے گناہ یقینی ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فرض کی دو قسمیں ہیں، ایک فرض عین اور دوسرے فرض کفایہ۔ فرض عین کا ہر حال میں باقی رہنا ضروری ہے۔ فرض کفایہ کچھ لوگوں کی طرف سے ادائیگی ہو جائے تو بستی پر سے فرضیت ثابت ہو جاتی، جیسے نماز جنازہ میں شرکت کرنا، جیسے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا۔ مگر فرض عین ہر فرد پر الگ الگ فرض۔ بعض لوگ اس حدیث میں اللہ کلی مسلم کے ساتھ اور مسلمہ بڑھا کر پڑھتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح حدیث جو ہے وہ صرف اتنی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ لفظ مسلم کے اندر مسلمان مرد بھی شامل ہے اور مسلمان عورت بھی داخل ہے، لہذا ہر مسلمان مرد و عورت کو اتنا علم دین حاصل کرنا فرض ہے جس سے اسلام کے فرائض پر عمل ہو سکے، اسلام کے واجبات کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے دل میں فرض عین۔ اس سے زیادہ محلے میں عالم کا ہونا، قاری کا ہونا، مفتی کا ہونا، قاضی کا ہونا، وہ علم فرض کفایہ میں داخل۔ بستی میں ایک آدھ لوگ اگر ایسے ہیں تو بستی کی طرف سے فرضیت ثابت ہو جاتی۔ یہاں جو بچے تعلیم کی تحصیل میں مصروف ہیں وہ دراصل فرض عین کے حصول میں مشغول ہیں، لہذا آپ کو ہر وقت اس کا احساس رہنا چاہیے کہ ایک ضروری کام میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ جو کچھ آپ اس طالب علم کے زمانے میں پڑھ لیں گے، سیکھ لیں گے، عملی زندگی میں لے لیں گے، وہی پوری زندگی کام آنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوش وقتی، یہ نیک وقتی، یہ حسین موقع عنایت فرمایا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے، مدرسے کے نظم و انتظام کی پابندی کرنی چاہیے، طالب